اور جب میں ملازم ہوا تو سیشن کورٹ میں بھی میرا یہ عالم تھا کہ میں قادیان آتا تھا اور بس وہی کہ بشتی مقبرے میں چلے جانا اور آرام سے مسجد مبارک میں نماز پڑھنی مغرب کی اور مجلس عرفان سننی اور چلے جانا۔ 35 میں جب میں آیا تو مولوی محمد سلیم صاحب کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نے کہا صاحب میں اگلے دن کل صبح چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا یار تم اب نوکری تو چھوڑا ہے، ابھی ٹائپ کی چھٹی لے کے آئے ہوئے، تو تم کل نہیں پرسوں چلے جانا۔ میں نے کہا جی کل کیا بات ہے؟ کہنے کہ کل خدام الاحمدیہ کے اجتماع میں حضرت صاحب نے تحریک جدید کو توسیع کی اعلان کرنا ہے، 1 سال کے لیے تھی پہلے، تو جلسہ اٹینڈ کر لو مسجد اقصیٰ میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے۔ تو انہوں نے تحریک جدید کی جو بات کی تو میں وہاں سے نکل گیا باہر اسٹیشن کی طرف، اور میں نے کچھ شعر کہے، 7-8 شعر کہے، اور واپس آ کے انہیں کہا کہ مولانا میں نے ایک نظم کہی ہے اور آپ انہوں نے کہا یار نظم تو بڑی اچھی ہے۔ میں نے کہا اگر نظم اچھی ہے تو مجھے پڑھوا دیں۔ بڑا شوق تھا کہ حضرت صاحب کے سامنے نظم پڑھی جائے اور قادیان میں پڑھی جائے۔ تو وہ کہنے لگی بھئی یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ خیر اگلے دن میں صبح جلسے سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا تو حضرت مولوی صاحب تایا جی بیٹھے ہوئے تھے مولانا غلام سراجے کی کنویں کے پاس، وہ مسجد اقصی میں جو کنواں ہے اس کے پاس بیٹھے، بہت دور سٹیج سے۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے مجھے حسب معمول اپنے آغوش میں لے لیا۔ تو میں نے کہا تایا جی بات یہ کہ میں نے ایک نظم کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں سناؤ۔ میں نے سنائی، کہنے لگے بہت اچھی نظم ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ پڑھوا دیں۔ کہنے لگے یار یہ کام بہت مشکل ہے، پڑھوانے والی بات مشکل ہے۔ اچھا تم یوں کرو، وہ شخص جو کونے میں کھڑا ہے نا، وہ دور مسجد میں، اس کے پاس جاؤ، اسے کہو میں نے پڑھنی ہے۔ تو ان دنوں مجھے مولانا ابوالکلام آزاد زیادہ سوار تھے، تو میں کھدر اور اچکن اور کھدر کے پاجامہ پہنتا تھا۔ اچکن تو خیر دوسری تھی، مجھے یاد ہے بچپن میں نے دیکھا ہوا آپ کے اس لباس کو، وہ رومی ٹوپی۔ اور وہ میں میاں صاحب کے پاس گیا تو میں نظم اچھی کہتا ہوں، آپ دیکھ لیں، پڑھتا بھی اچھی ہوں، آپ سن لیں بے شک۔ تو انہوں نے نظم دیکھی، کہنے لگے ہو سکتا ہے تمہاری دوسری بات بھی ٹھیک ہو، تو اچھا میں تمہیں نظم پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں ایک شرط پر۔ میں کہ جی وہ شرط منظور ہے۔ کہتے شرط تو سن لو۔ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ وہ جو مسجد اقصیٰ کی سیڑھیاں ہیں ان کی 2 برجیاں ہیں، میں دائیں طرف کی برجی پہ کھڑا ہوں گا جب تم نظم پڑھنے لگو گے، اور اگر میری طرف دیکھتے رہنا، اگر میں ہاتھ سے اشارہ کر دوں تو بند کر دینا، کیونکہ اگر ذرا سا تلفظ بھی بگڑ جائے اور حضور کی پھر طبیعت منغص ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی منظور ہے۔ اب میں وہاں سے اٹھ کے یہ کہہ کر اور وعدہ لے کر تاجی کے پاس پھر آ گیا، وہ بہت دور بیٹھے ہوئے تھے۔ قادیان میں جلسوں کا معمول یہ تھا کہ نظم پڑھنے والا اور تلاوت کرنے والا حضور کے پاس ہی بیٹھتا تھا، تاکہ ایک تو وقت ضائع نہ ہو، دوسرے اس کو سانس نہ چڑھے۔ اب میں وہاں بیٹھا تھا تو حضور تشریف لائے، انہوں نے پروگرام دیکھا اور پروگرام میں فرمایا کہ مولوی غلام محمد صاحب مبلغ ماریشس تلاوت کلام پاک کریں گے اور ثاقب زیروی توقف کے ساتھ نظم پڑھیں گے۔ اب لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ بھائی ثاقب زیروی کون ہے، تو میں تو وہاں تھا نہیں۔ خیر جب وہ حضور نے پھر دوبارہ تلاوت کے بعد اعلان فرمایا تو میں وہاں سے چلا۔ اب وہ تو دیکھتے رہے کہ یہ کون ہے۔ اب میرے جو اشعار تھے ان میں کچھ اصطلاحیں ایسی تھی جو قادیان میں کبھی چلی نہیں تھی۔ جب میں حضور کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو مجھے حضور نے 2 دفعے یوں نیچے اوپر پورا دیکھا، اور اس کا مجھے اس لیے بھی احساس ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا اور خلیفہ ثالث کے پہلے جلسے پر میں نے نظم پڑھی تو اس میں ایک شعر تھا جو اسی تاثر کا حامل تھا کہ مجھ کو بھولے گی کہاں وہ تیری بھرپور نگاہ، مجھ کو بھولے گی کہاں وہ تیری بھرپور نگاہ، جگمگا اٹھا تھا جب فکر کا ایواں پیارے۔ تو حضور نے جب دیکھ لیا 2 دفعہ
تو مجھے فرمایا کہ یہ زیروی سے مراد زیرہ ضلع فیروز پور ہے. ہم نے کہا جی ہاں. وہاں میرے ایک حدیث کے کلاس فیلو رہتے ہیں مولوی اللہ بخش خان, ان کو آپ جانتے ہیں؟ ہم نے کہا جی میں ان کا بڑا لڑکا ہوں. کہ اچھا پڑھو. ماشاءاللہ. تو میں نے وہ نظم پڑھنی شروع کی. تو اس کا جب پہلا شعر پڑھا کہ ساغر بادہ عرفان پلا دے ساقی, ساغر بادہ عرفان پلا دے ساقی, میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے ساقی, مجھ سے غم دیدہ پہ ہو جائے وہ چشم الطاف, جگمگا اٹھے میرے سارے ارادے ساقی. تو میں نے دیکھا کہ میاں صاحب وہاں سے غائب ہو گئے. مجھ سے غم دیدہ پہ ہو جائے وہ چشم الطاف, جگمگا اٹھے میرے سارے ارادے ساقی, تجھ کو مولا نے کیا. یہ شعر حضور نے دوبارہ پڑھوایا. پھر میں نے شعر پڑھا کہ تجھ کو مولا نے کیا عطر رضا سے ممسوح, یہ مہک گلشن عالم میں بسا دے ساقی. حضور نے اسے بھی 2 دفعے پڑھوایا. تجھ کو مولا نے کیا عطر رضا سے ممسوح, یہ مہک گلشن عالم میں بسا دے ساقی, تجھ سے اقوام زمانہ کی ہے برکت منسوب, میری بگڑی ہوئی قسمت بھی بنا دے ساقی. تجھ سے اقوام زمانہ کی ہے برکت منسوب, میری بگڑی ہوئی قسمت بھی بنا دے ساقی. اور تو نے جاری کیا خم خانہ تحریک جدید, یہ مہک گلشن عالم میں تو نے جاری کیا خم خانہ تحریک جدید, اس سے بڑھ کر تجھے توفیق خدا دے ساقی. حضور نے یہ 3-4 دفعے پڑھوایا. تو نے جاری کیا خم خانہ تحریک جدید, اس سے بڑھ کر تجھے توفیق خدا دے ساقی. اور اپنے ثاقب کو جو احساس کی دولت بخشی, تجھ کو اس لطف کی اللہ جزا دے ساقی.